نماز توڑنے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکلیف دیتا ہوگا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میری توجہ سب اس کی طرف ہوتی ہے، اب جو کچھ یہ نماز میں پڑھتا ہے یہ سب میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اگر یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو رحیم ہے رحمان ہے، تو میں فرشتوں سے فرماتا ہوں دیکھو جس انسان کے لیے آپ منع کر رہے تھے تو وہی میرا بندہ میرے سامنے اس وقت میری تعریف کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ پاک جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے وقت انسان بالکل پہلے ہی صراط المستقیم پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس میں کچھ راز ہے جو اللہ پاک اور انسان یعنی مسلمان کے درمیان میں راز ہوتا ہے، ورنہ وہ پہلے ہی صراط المستقیم پہ کھڑا ہے اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ پاک اپنی پہچان کے لیے یعنی اپنی ملاقات کے لیے مسلمان کو اس اپنے گھر میں بلا کے یہ سورہ فاتحہ پڑھواتا ہے، یعنی نماز پڑھواتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ مسلمان جب تک نماز پڑھتا ہے تب تک اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں کہ اللہ یہ مسلمان جب تک اس دنیا میں ہے، یہ مسلمان جب تک لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تب تک ہم بھی کھا رہے ہیں، تب تک ہم بھی گنگنا رہے ہیں، لیکن جب یہ مسلمان یہاں اس دنیا سے چلا جائے گا تو یہ دنیا فانی ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کو صرف اپنی عبادت کی ضرورت ہے، یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت کوئی کسی کا کمال نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو شیطان قید ہے اس لیے سب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کمال تو اس انسان کا ہے جو غیر ماہ رمضان میں بھی اپنے رب کے سامنے مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہے، کمال اس انسان کا ہے۔ آج تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کمال ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں پکڑ کے رکھا ہے جو ہمیں روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، حضرت آپ بتائیں کہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ انسان گناہ کرتے ہیں، اس میں کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کا دل غیر ماہ رمضان میں یعنی ماہ رمضان سے پہلے شیطان بن چکا ہوتا ہے، اب اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اب جو بھی وہ کام کرتا ہے تو شیطانی کام کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سیاہی کا داغ لگ جاتا ہے جو توبہ کرنے سے پہلے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا سیاہی کا داغ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ توبہ کرنے سے پہلے کر دیتا ہے تو اس کا داغ اور ایک لگ جاتا ہے، ایسے ہی لگتے لگتے اس کا پورا دل اور دماغ کالا یعنی سیاہی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ کیا نام ہے نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب ایک نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز، فجر یعنی عشاء سے فجر تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔
جب انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے فجر سے لے کر ظہر تک جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عصر کی جب نماز پڑھتا ہے یعنی ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز پہ یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، جب یہ ایک قدم دیتا ہے اس پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ انسان مسلمان اپنے نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، بالکل ویسا ہی عمل اس کو پھر سے دہرایا جاتا ہے، یعنی ایک قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اس مسلمان کو یعنی کوئی بھی کام کرے، کام اپنے لیے کرے لیکن درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ جب انسان مسلمان اپنی نیند کے لیے بستر پہ جاتا ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کوئی ادا کرتا ہے اور پوری رات نیند تو اپنی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کو عبادت میں لکھاتے ہیں اپنے فرشتوں سے، یعنی کتنا ایک مشکل ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی 2 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ ہمیں لگیں گے، اتنے میں پوری رات کو عبادت میں لکھوانا یہ کوئی چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، جب ہم ایک ٹہنی لگاتے ہیں یا شاخ لگاتے ہیں، اس کے ابھی جڑ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو لگاتے ہیں، کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے؟ 5 منٹ یا 10 منٹ، لیکن محنت تھوڑی سی لگتی ہے، اس میں پانی ڈالتے رہنا ہے، ڈالتے رہنا جب تک وہ شاخ ڈالے گی، جب تک وہ جڑ ڈالے گی۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شاخ تیار ہو جائے گی پھر اس کی ہی ٹہنیاں بنیں گی، پھر وہ پھل دے گی، لیکن حرکت ہم نے کتنی کرنی ہے کہ پہلے شاخ لگانی ہے۔ ایسی ہی مثال ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جائیں یا باتھ روم میں جائیں یا کہیں کوئی بھی کام شروع کریں تو یعنی دعا پڑھیں، تو اس کے بعد یعنی باتھ روم میں ہم جاتے ہیں، باتھ روم میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم خالی اتنا باتھ روم جانے سے پہلے پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی 2 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ ہمیں لگیں گے، لیکن پورے باتھ روم میں جتنی دیر ہم بیٹھیں، جتنی دیر ہم اپنی حاجت پوری کریں، ہمارا ٹائم جو ہے عبادت میں لکھا جائے گا۔ لیکن خالی محنت کی بات ہے، الدین یسر، یعنی دین آسان ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ تھوڑی سی محنت لگتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہمیں قدم قدم پہ ثواب اور نیند میں ثواب، ہر جگہ ثواب، یعنی کوئی بھی ہم اپنا کام کریں، چاہے مباشرت ہی کریں، تھوڑی سی چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد جتنا ٹائم ہمیں گزرے گا اللہ کی عبادت میں گزرے گا، یعنی جو بھی کام کرنا ہے سنت کے طریقے پہ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔